اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس دنیا میں اور جو کچھ بھی فنا ہو رہا ہے، آنی و فانی، جو بھی آ رہا ہے اور جو کچھ بھی اس دنیا سے کوچ کر رہا ہے، یعنی انسانوں میں معجزہ ہائے تمام، معجزہ ہائے ہنر، یعنی جو یہ آنی فانی کون ہے؟ انسان۔ آنی و فانی جو آنے والے ہیں اور جو فنا ہو چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، یہی معجزہ ہائے ہنر ہیں۔ اصل معجزہ ہائے ہنر اس کائنات میں، اس ممکنات کی دنیا میں اصل معجزہ ہائے ہنر کیا ہے؟ انسان۔ کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات، باقی کار جہاں جو ہے یہ اس کی تسخیر کے لیے ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں جو انسان کی ہے۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ اول و آخر فنا، اول ہے کوئی چیز یا آخر ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ باطن و ظاہر فنا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ نقش کہن ہو کہ نو، نقش جو ہے وہ پرانا ہو یا نیا، منزل آخر فنا، آخر کار اس کو فنا ہونا ہے۔ یہ بھی کلیئر ہے، بڑی بیانیہ سی بات ہے، کوئی اگر اس میں بات ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہے مگر اس اب دیکھیں یہاں پہ نظم، جو نظم قائم ہے، یعنی اوپر سے کنیکٹ ہو رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہر نقش، ہر تخلیق کو یہاں پہ فنا ہونا ہے، منزل آخر فنا، یہاں تک بیان کر دیا۔ لیکن آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ لیکن وہ نقش، اب دیکھیں اصل میں اوپر سے دیکھیں، انہوں نے فلسفیانہ مسائل سے بات شروع کی، یعنی پہلے انہوں نے زمان و مکان کے فلسفے سے شروع کیا، پھر وحدت الوجود کے فلسفے سے، اور پھر آگے چل کے یعنی جزا اور سزا کے فلسفے کو بیان کیا۔ یہ سارے فلسفیانہ ہیں چیزیں، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ مسجد کے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نقش کا ذکر کر کے ایک جملے میں نقش کہن ہو کہ نو، اب آہستہ آہستہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے مضمون کو ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گریز، گریز کا اسلوب۔ یہ جو نظم ہے پوری مسجد قرطبہ، یہ اصل میں عربی قصیدے کے یعنی صنف پہ لکھی گئی ہے، عربی قصیدے کی۔ اور عربی قصیدے میں جو سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں گریز کا اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ گریز کا اسلوب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے، جیسے فلسفے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، زمان و مکان کی، یا مثال کے طور پہ وحدت الوجود کی، اور ایک دم آپ کو لگے گا کہ بات کا رخ بدل گیا ہے، کسی اور جانب چلا گیا، اور لگے گا کہ جیسے اس سے انہوں نے نظم ٹوٹ گیا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں لگے گا۔ لیکن آگے چل کے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے بات۔ تو اس کو کہتے ہیں گریز کا اسلوب۔ تو یہ جو تھی اس ساری کی ساری چیز، اس کو کہتے ہیں تشبیب، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، رنگ ثبات دوام، یعنی ہمیشگی کا رنگ ثبت ہے اس نقش میں، کس میں؟ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ ہر نقش کو ختم ہو جانا ہے، ہر بلڈنگ کو تباہ ہو جانا ہے، آخر اس کا فنا، اوپر اول و آخر فنا، اس کو فنا ہونا۔ لیکن وہ بلڈنگ، وہ نقش، وہ تصویر، وہ معجزہ جو کسی کی تخلیق سے نکلے گا، ہو سکتا ہے وہ شاعری ہو سکتا ہے وہ مصوری ہو سکتا ہے وہ کوئی اور معجزہ فن ہو، وہ ہمیشہ اس میں ایک طرح کا ہمیشگی کا رنگ ہوگا، کس میں؟ جس کو کسی مرد خدا نے تمام کیا ہو، جس کو کسی مرد خدا نے کمپلیٹ۔ یہ مرد خدا نے کیوں کیا ہو، وہ اس کو کیوں ہمیشگی کا رنگ، یہ آگے آ جائے گا، آگے بتائیں گے کہ مرد خدا میں وہ کیا خوبی ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ اس کو ہمیشگی کا رنگ مل جائے گا، وہ کیوں نہیں فنا ہوگا، یہ آگے بتائیں گے۔ تو فی الحال یہ آپ سمجھیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، یعنی اس میں بھی، اس کو بھی رنگ کا لفظ بول کے کہہ دیا کہ ہمیشگی نہیں ہے، یعنی
ہمیشگی تو ذات کو ہے نا، صرف اللہ کی ذات کو ہمیشگی ہے. تو رنگ صبا یعنی ایک طرح سے ہمیشگی کا رنگ، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا نے تمام، یہ تمام کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، تمام کرنا یعنی کسی نے مکمل کیا. مرد خدا کا عمل، اب یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ مرد خدا کی وجہ سے کیوں اس کو ہمیشگی کا رنگ ملے گا. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. مرد خدا کا عمل عشق سے، مرد خدا نے جس نقش کو کمپلیٹ کیا ہو اس کو ہمیشگی کا رنگ کیوں دستیاب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مرد خدا کا جو بھی عمل ہے وہ عشق سے صاحب فروغ ہے. یہ بات نظم بن گیا دونوں شعروں میں. تو عشق سے صاحب فروغ، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یہ صاحب فروغ نہیں، اس کو پڑھنا صاحب فروغ پڑھنا ہے. یہ صاحب فروغ جو ہے اصل میں لفظ ہے صاحب فروغ، لیکن اس کو اس کو ادبی پہلو کیا ہے اس میں ادبی پہلو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فک اضافت. یہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا، گردنے تو لا دیں کہ یاد ہے کہ نہیں، یاد ہے. فک اضافت کا مطلب ہے کہ اس میں جو اضافت کی زیر ہے نا صاحب، اس کو امٹ کر لینا. فک اضافت یہ ادبی پہلو ہے اس کا. اور اس طرح کے مواقع پہ فک اضافت ہی جو ہے اس میں ہی حسن ہوتا ہے. اب جب میں بتاؤں گا کہ ہم نے یہ جب پڑھا تھا تو پھر سب کو یاد آ جائے گا. جب یہ پڑھا تھا ہم نے فک اضافت تو اس کی میں نے ایک مثال دی تھی سرائکی کے چند شعر سنا کے. اب یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ سرائکی کے کچھ شعر میں نے سنائے تھے. جی ہاں جی ہاں، آ گیا نا یاد؟ تو اس میں نے یہ فک اضافت کی مثالیں دی تھی. تو اینی ہاؤ اب نئے لوگوں کے لیے دوبارہ سنا دیں. دوبارہ سنا چلیں، جلدی سے سنا دیتا ہوں میں. وہ تھا کاف کازیا. اب پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے سرائکی کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی، لیکن بہرحال کاف کازیا یعنی قاضی صاحب جو جج ہیں، جسٹس، اس کو وہ مخاطب کر رہا ہے. کاف کازیا کھول کتاب ڈسا، اڈوں وقت نماز اڈوں یار آ گئے. یعنی میرا فیصلہ کر رہے ہیں. کاف کازیا کھول کتاب ڈسا، اڈوں وقت نماز اڈوں یار آ گئے. اڈوں پاک امام اذان دتی تے گھنڈ کھول اڈوں دلدار آ گئے. تے ہک بھی ہے تو فرض ڈوئے ہنڈا ڈھے، یعنی ایک دوسرے سے دونوں فرض بہت مشکل ہیں. ہک بھی ہے تو فرض ڈوئے ہنڈا ڈھے، میری سوچ تو پانی پار آ گئے. تے ناشاد نماز قضا پڑسوں، اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے. تو یعنی یہاں پہ میں نے جو مثال دی تھی وہ تھی وقت نماز. اڈوں وقت نماز، وقت نماز نہیں، اڈوں وقت نماز. اس میں سرائکی میں بہت سارے اشعار ہیں جس میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو اس کا ادبی پہلو کیا ہے؟ فک اضافت. یہ یاد رکھیے گا، اس میں اضافت کو امٹ کر لیتے ہیں، یعنی زیر جو ہوتی ہے اس کو امٹ کر لیتے ہیں. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ یعنی فروغ، صاحب فروغ یعنی فروغ پانے والا، فروغ حاصل کرنے والا. فروغ سے جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس میں سے جو مرضی آپ اس پہ وہ کر لیں اس کا ترجمہ، تو وہ اس پہ فٹ آئے گا. اس کا جو عمل ہے عشق سے، مرد خدا کا جو عمل ہے وہ عشق سے فروغ پاتا ہے، وہ عشق سے اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے. اس میں عشق کا جلوہ نمودار ہوتا ہے، اور عشق جو ہے وہ اصل حیات ہے، اس پر موت حرام ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت اردو میں اس کا اضافہ ہے، موت ہے اس پر حرام. بہت خوبصورت یعنی شعر. میں جلدی میں آپ کو جو اس میں شعری محاسن ہے اس پہ رک کے میں آپ کو نہیں بتا رہا. اگر میں ایک ایک بتاؤں کیا خوبصورت اضافے ہیں، کیا خوبصورت چیزیں جو ہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ماشاءاللہ شعراء ہیں، تو آپ یقیناً اس کا حظ اٹھا رہے ہوں گے اور یقیناً آپ پہچان بھی رہے ہوں گے. یہ جو ہے نا قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے نا، حرام علی قریۃ، حرام علی، ہم نے اس بستی پر حرام کر دیا جس کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. حرام علی قریۃ، تو یہ اسی معنوں میں یہاں پہ بھی حرام ہے. یعنی عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر، یعنی موت اس کو آ نہیں سکتی. حرام کا یہ مطلب. آگے کہتے ہیں تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. تند اور سبک سیر یعنی تیز رفتار. تند و سبک سیر
گرچہ زمانے کی رو، زمانہ جو چل رہا ہے وہ بہت تیز ہے، وہ تند بھی ہے تیز بھی ہے. عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. عشق جو ہے وہ دیکھیں نا، حوادث جو ہیں، زمانہ چل رہا ہے تو آپ عشق کیا ہوتا ہے؟ جذبہ شوق. تو آپ کے جذبہ شوق سے جو کچھ بھی وجود میں آئے گا، وہ جو زمانے کی ایک رو چل رہی ہے وہ تو اس کو روک لے گی. تو وہ کہتا ہے نہیں، عشق جو ہے وہ خود ایک سیل ہے، ایک خود سیلاب، سیل کا مطلب ریلا، ایک خود ریلا ہے، وہ اس زمانے کے ریلے کو تھام لیتا ہے. یعنی عشق میں وہ جذبہ شوق میں وہ طاقت ہے کہ اگر آپ ایک لگن کے ساتھ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ زمانے کی رو جو ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرچہ زمانے کی رو بہت تند بھی ہے اور سبک سیر، اس کا اصل تلفظ کیا ہے؟ سبک سیر ہے، بہت تیزی سے آ رہا ہے، وہ آپ کو لے کے چلا جائے گا پورا ریلا. لیکن جو عشق ہے، عشق سے مراد آپ کا جذبہ شوق کسی کام کو کرنے کا، وہ اس کو تھام لے گا. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. کیا خوبصورت شعر ہے. عشق کی جنتری میں، اس کے کیلنڈر میں، تقویم مطلب کیلنڈر، عشق کے کیلنڈر میں عصر رواں کے سوا، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یعنی 2020 اور 2015 اور یہ جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے، اس کے سوا اور بھی زمانے ہیں، ان کے کوئی نام نہیں ہوتا. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2015 ہے یا 2000، نہیں، یہ جو عشق کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. کیونکہ عشق جو ہوتا ہے نا، عشق یہ ایک جذبہ شوق ہوتا ہے، کسی کام کے کر گزرنے کا ایک جذبہ. یعنی اس کے لیے یعنی ہدف وہی ہو جاتا ہے، وہ جو کام جس کے بارے میں وہ سوچ لیتا ہے، پھر پورے کی پوری تن من دھن اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ یہ کام اب مجھے کرنا ہے. تو یہ جو آپ کا جذبہ ہے، جس کو جذبہ شوق یا عشق کہتے ہیں، اس کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہی ایک کیلنڈر، یہ اپنا ایک زمانہ پیدا کر، اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے آپ کہ یہ کوئی 1985 تھا یا 1995 تھا. نہیں، ایسا کوئی نام، اس کے اپنا ہی ایک زمانہ ہے اور اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. ہے کوئی جواب اس شعر کا؟ یعنی آپ شعراء حضرات بتا سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے. اچھا، اس میں جو ایک ادبی پہلو ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں. اس کو کہتے ہیں عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. ادبی پہلو اس میں یہ ہے، یعنی شعری محاسن تو آپ نے دیکھ لیے کہ کیا خوبصورت الفاظ استعمال. ادبی پہلو اس میں یہ ہے کہ اس میں لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. لف و نشر یہ ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں لف و نشر ہوتا کیا ہے. یعنی اوپر والے مصرے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہوں، نیچے والے مصرے میں ان کی نسبت سے کس ترتیب سے وہ بیان ہوئی ہیں. یعنی اس کی مثال سمجھے، غالب کا شعر ہے نا، ایک سب آگ ایک سب پانی، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. تو اب جو دوسرے مصرے میں لفظ کیا ہے؟ دیدہ و دل، یعنی آنکھیں اور دل. تو اب اوپر والے مصرے میں کیا تھا؟ ایک سب آگ ایک سب پانی. اب مجھے بتائیں دیدہ و دل، یعنی آنکھیں اور دل، اوپر والے مصرے میں آگ کس کو کہا گیا ہے اور پانی کس کو کہا گیا ہے؟ نیچے والے مصرے بتائیے جی. آگ کیا ہے؟ آگ ہے دل اور دیدہ ہے پانی. تو ٹھیک ہے، تو اوپر کیا تھا؟ ایک سب آگ، پہلے کیا لفظ ہے؟ آگ. ایک سب پانی، پانی دوسرے نمبر پہ ہے، اور نیچے پہلے لفظ کیا ہے؟ دیدہ، بعد میں کیا ہے؟ دل. تو یہ کراس ہو گیا نا، یعنی اوپر آگ جو ہے وہ ادھر اور دل جو ہے وہ ادھر کراس ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب. سمجھ آ گئی؟ لف و نشر غیر مرتب. اگر ترتیب سے ہوتا، پہلے دل ہوتا بعد میں دیدہ ہوتا، تو پھر اس کو کہتے ہیں مرتب. تو یہاں پہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یہ مرتب ہے، یہ غیر مرتب ہے. دم جبرائیل، دل مصطفیٰ. دل مصطفیٰ جو ہے، یعنی مصطفیٰ کا دل، اس میں کیا ہے؟ خدا کا کلام. اس میں خدا کا کلام ہے.
ٹھیک ہے. اور جبرائیل کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو اس لیے یہ لف و نشر مرتب ہو. تو اس میں پیغام کیا ہے؟ اس مصرے میں مصرے میں پیغام یہ ہے کہ جبرائیل جو پیغام لے کے آ رہے ہیں اس کا بھی باعث عشق ہے، جذبہ شوق ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں یہ خدا کا کلام ہے جو انہوں نے آگے بیان کیا ہے، اس کا بھی باعث کیا ہے؟ جذبہ شوق، عشق ہے. یہ اصل عشق ہے جو اس چیزوں کا باعث. اور یہ محض ایسے نہیں اکٹھا کر دیا، اس میں دو دائمی چیزیں لے لی ہیں. اب دیکھیں کہ مصطفیٰ کا کلام اب قیامت تک رہے گا. وہ کلام جو جبرائیل لے کے آئے ہیں، اس کلام کی اب یہ حیثیت ہے قرآن کی کہ وہ قیامت تک کے لیے اب کیا ہے؟ پیغام ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اب پیغمبر ہیں، رسول ہیں. لہٰذا یہ ایک اس میں جو دوام ہے اس چیز میں، اس کا باعث عشق کو کر کے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے. عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاسل کرام. کیا خوبصورت شعر ہے یہ بھی. عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق کی مستی ہے جس سے پے کرے گل تابناک ہے. پے کرے گل کا سراپا. گل یہاں پہ پھول کہہ کے پوری کائنات مراد لی گئی ہے. اس کائنات میں جو بھی حسن و جمال آپ کو نظر آتا ہے اس کے تابناک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جذبہ شوق، یعنی عشق. عشق ہے صہبائے خام، صہبائے خام کچی شراب. اور عشق ہے کاسل کرام. کرام جو ہے یہ کریم کی جمع ہے، اور کاس جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں کپ کو، پیالے کو. اچھا، عشق ہے صہبائے خام، یہ کچی شراب ہے. یہ کچی شراب اور کاسل کرام، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں. کچی شراب کہنا اس کے یعنی اس میں بھی حسن و جمال ہی اصل کار فرما ہے. یعنی کچی شراب جو اپنے ذائقے میں اند ہوتی ہے، ذرا تیز ہوتی ہے، اس کو بھی اصل میں اس مستی سے، یعنی اوپر مستی چونکہ کہہ دیا کہ کائنات کی پوری مستی، حسن و جمال کی پوری مستی جو ہے یہ ایسی کاسل، یعنی کریم سخیوں کا پیالہ ہے. یعنی یہ حسن و جمال لٹا ہوا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ کائنات میں کوئی ایک چیز بھی آپ کو ایسی نہیں نظر آئے گی جو بے ترتیب اور بے حسن ہو. یعنی اس کو آپ مٹی بھی اگر مانا لیں تو بھی آپ کائنات کے معنوں میں اگر اس کو لیں گے، یعنی یہ اس کی مستی ہے عشق کی، جس کی وجہ سے کائنات میں یہ حسن اور جمال جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.